السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنج وقتہ نمازوں کو، شب و روز اور رمضان کے روزوں کو سالانہ، اور مال کی زکوٰۃ کو سالانہ، اور بیت اللہ کے حج کو زندگی میں ایک بار فرض کیا، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد آج 28 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 21 مئی 2020 عیسوی، لاک ڈاؤن میں گھر میں عید کیسے، اس موضوع پر انشاءاللہ اور بعض زکوٰۃ الفطر کے مسائل پر اس درس میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پہلے ہم زکوٰۃ الفطر کے کچھ مسائل کو پیش کریں گے مختصر، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کی صورت میں نماز عید گھر پر کیسے ادا کی جائے، یا گھر پر عید کیسے منائیں گے جبکہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، یا لاک ڈاؤن کی صورت میں، تو اس کو انشاءاللہ بتائیں گے
کہ جس میں عید سے جڑے ہوئے بعض مسائل اور خاص طور سے نماز عید کا طریقہ اگر گھر پر پڑھی جاتی ہو تو انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی عظیم ترین نعمت سے ہم سب کو نوازا۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 28واں روزہ چل رہا ہے یہاں سعودیہ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے، اور لیلۃ القدر کی تلاش ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کو بھی پانے والا ہم سب کو بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اللہ کی ہر بات صحیح ہے کہ ہم ایام معدودات، اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے تیزی سے رمضان ختم ہونے کو ہے، بالکل آخری مرحلے میں ہم ہیں۔ آخری مرحلہ کیا، 2 یا 3 روزے باقی رہ گئے ہیں۔ آج 28واں روزہ ہے، کل 29واں روزہ، کل چاند نظر آ جائے تو رمضان ختم، نہ نظر آئے تو پرسوں رمضان ختم، تو بالکل 2 یا 3 روزے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش کرے، ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، جس اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا اور رمضان کے روزے فرض کیے، اسی نے رمضان کے آخر میں زکوٰۃ الفطر کو بھی فرض کیا، جس کو صدقۃ الفطر یا فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نکالنا واجب ہے، فرض ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا 1 سا کھجور سے یا 1 سا جو بندے پر، یعنی غلام پر اور آزاد پر اور مرد پر اور عورت پر اور چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے، اور اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کے عید کی نماز کو جانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، جیسا کہ حدیث شروع ہوتی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فرض کرتے ہیں زکوٰۃ الفطر۔ دوسری بات جو دوسرا فائدہ اس حدیث سے ہوا، 1 سا یعنی قیمت نہیں، کیونکہ 10 ریال 1 سا نہیں ہوتے ہیں، 20 ریال 25 ریال یا 25 درہم یا $10 1 سا نہیں ہوتے ہیں۔ 1 سا ایک تول ہے جو تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے معتدل ہاتھ والے بھر کر 4 مرتبہ اگر چاول لے کر کسی جگہ ڈالیں چاول، تو وہ جو ہے 1 سا تقریباً ہوتا ہے، جیسا کہ علماء نے اس کو بیان کیا، تقریباً 2.5 کلو، کسی نے 2.25 کلو، کسی نے 3 کلو کہا ہے، 2.5 کلو تو ہے پکا۔ تو یہ جو ہے 1 سا ہے۔ تو 1 سا کا مطلب یہ وزن ہے اس زمانے کا، تول، ٹھیک ہے، پیسے نہیں، تو قیمت نہیں نکالی جائے گی کیونکہ سا نہیں ہے قیمت۔
لیکن آپ کی پیسوں سے ایک سا چاول، ایک سا گیہوں اگر کوئی خریدتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسکین کو جو زکوٰۃ الفطر دی جائے گی وہ آپ کا پیسہ نہیں بلکہ آپ کا اناج، آپ کا غلہ جو چاول کی شکل میں یا گیہوں یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں نکالا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ خود دیتے ہیں تو آپ جائیے چاول، کیونکہ عام طور پر آج دنیا میں چاول اور گیہوں کا استعمال ہوتا ہے، علاقے کو دیکھا جائے گا کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ زکوٰۃ الفطر نکال رہے ہیں، جیسے آپ سعودیہ میں یہاں چاول زیادہ استعمال ہے تو ہم چاول نکالیں گے، یہاں بعض علاقوں میں گیہوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، انڈیا پاکستان کے بعض علاقے میں جہاں روزے رکھتے ہیں لوگ وہاں چاول بہت کم کھاتے ہیں لوگ، گیہوں کا استعمال روٹی کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں آپ گیہوں دیں گے، پر ہیڈ نکالیں گے آپ زکوٰۃ الفطر کو، یا تو خود آپ نکال کے گیہوں لیں، چاول لیں، لے جا کر دے دیں، یا حکومت کی طرف سے ایسے ادارے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں جو قابل بھروسہ ہوتے ہیں، قابل اعتماد، آپ سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ جمعیات جو حکومت کی جانب سے ہوتے ہیں، ان پیسوں سے چاول کی بوریاں خریدتے ہیں اور مسکینوں تک لے جا کر پہنچا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پہلی شکل یا دوسری شکل۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ ہے کہ کھانا نکالنا ہے، جیسے کہ تمر، اس حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، تمر اور شعیر، جو، تمر کھجور، شعیر جو، اور ایک روایت میں منقع وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، اور یہ سب کھانے کی چیزیں تھی، تو کھانا ہی نکالا گیا زکوٰۃ الفطر میں، پیسے نہیں دیے گئے۔ کس پر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الحر، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، سب پر، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالیں گے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ نکالیں گے، اندازہ کریں گے کہ کتنا نکالنا ہے وہ نکالیں گے، اور اللہ مسلمانوں میں سے، یعنی کافر پر فرض نہیں ہے زکوٰۃ الفطر، مسلمانوں پر فرض ہے، چھوٹے بڑے تمام لوگوں پر۔ کب نکالیں گے اس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس حدیث میں جو میں نے پڑھی حدیث، قبل خروج الناس الى المصلی الى الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے، جو عید کی نماز پڑھنے جب لوگ جائیں گے نا اس سے پہلے آپ نکال دیں، یہ لاسٹ وقت ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے چاند رات سے، ایک دن 2 دن پہلے، جیسے آج 28 ہے، آج آپ بالکل نکال سکتے ہیں، کل 29 ہے، کل بھی نکال سکتے ہیں، 2 دن 3 دن پہلے نکال سکتے ہیں، صحابہ کا عمل رہا ہے اس پر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور بھی عبداللہ بن عمر وغیرہ کی حدیثیں ہیں کہ وہ لوگ 2 دن پہلے بھی نکالتے تھے، اور اسپیشلی آپ آج کل کا جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں کیسے نکالیں گے بھائی، لاک ڈاؤن میں کیوں نہیں نکالتے؟ آج دے کر آئے ہیں زکوٰۃ الفطر لوگ سعودیہ میں، یہاں 28 کو آج زکوٰۃ الفطر لوگوں نے ادا کی ہے، بالکل دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہاں 9 سے 5 30 رمضان سے پہلے 28 آج اور کل 9 to 5 آپ کو پرمیشن ہے باہر جانے کی، اور جیسے امارات وغیرہ میں رات میں 8 بجے تک ہے، تو آپ جائیے دے کر آ جائیے اس سے پہلے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو نکلنے کی اجازت ہے نا۔ مسکین کہاں ہے جی؟ کتنے مسکین چاہیے آپ کو؟ مسکین کو تلاش کیا کبھی آپ نے؟ مسکین کہاں ہے پوچھتے ہیں، کبھی نکلے باہر، کبھی پتا کیا آپ نے کہ مسکین ہے کیا شہر میں؟ مسکین کس کو کہتے پتا کیا آپ نے؟ محنت تو ہوتی نہیں ہے، ہونی چاہیے، مسکین ہے لہذا دینا چاہیے زکوٰۃ الفطر۔ آدمی جہاں رہے وہیں نکالے، کیونکہ یہ عید وہیں وہ کرے گا، جیسے یہاں ہے یہاں عید ہوگی، یہاں رمضان ہے یہاں عید، تو یہیں زکوٰۃ الفطر میں نکال دیں، یہی بہتر ہے۔ ہاں اس صورت میں کہ آپ کو بالکل کوئی مسکین نہ، آپ نے ڈھونڈا اس کے باوجود مسکین نہیں ملا، اور کوئی جمعیہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے حکومت کی جانب سے، ایسے کسی ملک میں حالات اگر ہو جائیں تو وہ اپنے زکوٰۃ الفطر کو منتقل کر سکتے، بشرطے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ چاول دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کون سا چاول؟ سستا 2 ریال کلو اگر مل جائے تو، یا پھگٹ کا فری کا بھی مل جائے تو وہ بھی نکال کے دے دو زکوٰۃ الفطر میں، ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 پارے کی آیت ہے، پہلی آیت، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر،
ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہو. حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کامل مومن جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. گھر میں کون سا چاول کھاتے آپ اور فطرے میں کون سا چاول دے رہے آپ؟ سستے میں نکلنا چاہ رہے ہیں. مارکیٹ جا کر پتا کرتے سپر مارکیٹ میں سب سے کم چاول کون سا سستا والا ہے. کیوں؟ مسکینوں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب بیگم بھیجتی ہیں آپ کو جائیے چاول ختم ہو گیا لے کر آئیے، تو کون سا چاول لے کر آتے آپ؟ وہی جو مسکین کو دے رہے آپ زکات الفطر میں. اللہ سے ڈرو میرے بھائیو. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہیں زکات الفطر کے نام پر پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ غلطی. جبکہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ الگ مسئلہ ہے. آپ زکات الفطر میں پیسہ دینا ہے نا، اتنی فکر ہے نا مسکینوں کی غریبوں کی، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چاول دیجئے اور ساتھ میں پیسے بھی دیجئے. مسکین کو جائیے بولیے دیکھیے بھائی یہ زکات الفطر ہے 2.5 کلو یہ لیجئے 2.5 کلو، یہ 500 ریال بھی رکھیے آپ. کیا بات ہے بھائی، زبردست. اس کو بولتے خیال کرنا، سنت پر عمل کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا. لیکن مسکین کو آپ چاول نہیں دے کر، گیہوں نہیں دے کر، طعام دیا صحابہ نے، کھانا نکالا زکات میں، زکات الفطر میں، تاکہ عید کے دن کھانا پکا کر کھائیں. آپ جو ہے تعویلیں کرتے ہیں، کھانا نہیں دے کر پیسے 50 ریال دے کر آ رہے ہیں. اس کو کیا فائدہ ہوا؟ سنت کی مخالفت کی آپ نے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ اس زمانے میں پیسے نہیں تھے نا پیسے، کیوں نہیں نکالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے طعام نکالا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک سب نے، بعد میں لوگوں نے جو اس میں گڑبڑ کی. دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا؟ کھانا نکالا آپ نے، کھانے کی چیز. اس زمانے میں جو چیز، چاہے وہ پنیر ہو، کھجور ہو، جو ہو، منقع ہو، یہ نکالا گیا. ٹھیک ہے، پیسوں کی ضرورت تھی اس زمانے میں، پھر بھی نہیں نکالا. صحابہ نے بھی اس پر عمل نہیں کیا. آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں پیسہ بھی دوں اس کو، اس کی یہ عید کے دن کچھ کپڑا خریدے، کچھ سوئیاں خریدے، ٹھیک ہے، آپ چاول کے علاوہ دو نا یہ چیزیں. بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں بھائی خالی چاول کس کے گھر میں نہیں ہے. ارے بھائی ہے نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو سنت پر عمل کرنا، زکات الفطر ادا کرنا، زکات الفطر ادا کیجیے. اور چاول عمدہ دیجیے. آپ عید کے دن کیا پکاتا آدمی؟ بریانی پلاؤ پکاتے ہیں نا عام طور پر. بریانی پکتی ہے زبردست، رائس بگارا کھانا پکتا ہے. دیکھیے الگ الگ جائے، کھچڑی بگارا کھانا، یعنی میں ہمارے بعض جو بولتے ہیں حیدرآبادی جملوں میں بول رہا ہوں میں، کھچڑی ہمارے پاس کھچڑی ایک الگ چیز ہوتی ہے جو حیدرآبادی سمجھتے ہیں کھچڑی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پلاؤ بولیں آپ، بریانی پکتی ہے. ٹھیک ہے، بگارا کھانا پکائیں یا وائٹ رائس پکائیں، خالی سادہ چاول بولتے ہیں ہمارے پاس، کچھ بھی پکائیں. لیکن چاول جو اس وقت عید کے دن جو کھاتے ہیں اچھی کوالٹی کا کھاتے ہیں نا، تو آپ ردی کوالٹی کا کیسے دے رہے ہیں زکات الفطر میں؟ اللہ سے ڈرو بھائی. کل بھی ٹائم ہے دینے کے لیے، اگر کسی نے نکال دیا ردی، اللہ سے ڈرو، مت کرو ایسے کام. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں خالی چاول کیا کریں گے، ساتھ میں تیل وغیرہ دے. بھائی آپ فطرے میں چاول دیجئے، ساتھ میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ تیل دیجئے، نمک دیجئے، شکر دیجئے، سیویاں دیجئے، کیش دیجئے، جو دینا ہے، اگر کپڑا دیجئے، جو دینا ہے دیجئے. آپ پانی کی بوتل دیجئے، ٹھیک ہے. لیکن زکات الفطر میں سنت یہ ہے کہ کھانا نکالنا ہے. لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے بڑا مسئلہ چل رہا ہے. لوگ بڑی باتیں، بڑے جو ہے اس میں جو ہے لوگ زبان کھول رہے ہیں. علماء بات کرے بالکل صحیح ہے، طالب علم بات کرے صحیح ہے. اور علماء نے جہاں فتویٰ دے دیا ہے، ایک جگہ صحیح علماء رہتے ہیں جیسے سعودی عرب ہے، الحمدللہ گلف کے علماء سب نے فتوے دیے ہیں، فتویٰ ہو چکا ہے. تو جب فتویٰ آ گیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا گیا، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو اس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتا. زکات الفطر کا مسئلہ سمجھ گیا آپ الحمدللہ. اس سے پہلے بھی دروس میں بتایا جا چکا ہے الحمدللہ. وہ اس کو نکال دیں، دیکھیے آج نکالیں یا کل نکالیں آپ، کیونکہ سعودی عرب میں 30 رمضان سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے جیسا کہ معلوم ہے. لہٰذا 30 رمضان میں لاک ڈاؤن توڑ کر مخالفت کر کے نکلنے کی کوشش نہ کریں. آج نہیں نکالا ہے تو ابھی تو 5 بج چکے ہیں الحمدللہ، ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کے پاس کل ٹائم ہے، آپ نکال سکتے ہیں 9 to 5 کے درمیان. کل جمعہ ہے، 9 سے 5 کے درمیان، کل 30 رمضان ہے. آپ بے شک جا کر نکال کر دے دیں.
پہنچا دیں. مسکین بہت سارے ہیں یہاں، بہت سارے کمپنیز میں لیبر طبقہ کام کرتا ہے، مسکین ہے. آپ جو ہے یہ فلیمنجا مال کے پیچھے کے علاقوں میں جائیے، وہاں مسکین ہے. جامعہ میں آپ جائیے، 14 آپ جائیے، کلوں کی روڈ پر آپ تلاش کریں، مدائن فاد وغیرہ اندر جائیں، وہاں آپ کو مسکین ملیں گے. شار فلسطین کے پیچھے اس سائڈ جائیں آپ، جہاں وہ بکرا منڈی ہوتی تھی نا پہلے، اس کے پیچھے علاقوں میں جائیں، وہاں آپ کو ملیں گے. آپ بوادی میں جائیے، آپ کو مسکین آپ کو ضرور ملیں گے. میں جدہ شہر کے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، ایسی اور بھی جگہ آپ تلاش کیجئے، ملیں گے مسکین آپ کو انشاءاللہ. عید کے مسائل کیا ہیں؟ عید کی بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی، اس بخاری کی حدیث دیکھیے. عید کی نماز کی اہمیت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے، اگرچہ لاک ڈاؤن میں عید کیوں نہ ہو. عید کی نماز کی بہت ساری حدیثوں سے اہمیت ہے. میں نے ایک حدیث وقت کا خیال کرتے ہوئے پڑھی ہے، اور وہ ہے حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ، ام عطیہ نسیبہ بنت کعب، نسیبہ ان کا نام ہے، ام عطیہ کنیتی، نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں ہم کو حکم ملا. کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم عیدین میں، یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ میں، حیض والی عورتوں کو بھی نکالیں، اور جو پردے میں رہتی ہیں عورتیں، بالغ عورتیں مطلب بالغ بچیاں، ان کو بھی نکالیں، سب کو نکالیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. فیشہدنا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت کے ساتھ باہر عیدگاہ میں عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں لے کر جائیں ہم بالغ بچیوں کو بھی، اور مینسس والی عورتوں اور بچیوں کو بھی لے کر جائیں. یہ سب جائیں گے. بھئی حیض والی عورتوں کو کیوں لے جائیں؟ فرماتی ہیں نسیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ودعوتہم، کہ وہ کیا کریں گے؟ وہاں جا کر مسلمانوں کی اجتماع میں شریک ہوں گے اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں گے، کیونکہ حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيِّضَ عَنْ مُصَلَّى، یہ نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں نہیں رہیں گی وہ، کیونکہ نماز ان کو نہیں ہے، مجبوری ہے نا ان کی، تو نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعاؤں میں شریک رہیں گی. جب یہ حکم ملا عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتوں ایسی ہوتی ہیں مسکین جن کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہوتا ہے، اوڑھنے کے لیے چادر ہی نہیں ہوتی ہے، کیسے نکلیں گی باہر؟ بے پردہ تو نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی سہیلی اپنے دوپٹے سے اس کو اڑا کر لے کر جائے گی. سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا مسئلہ کہ عید کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. عید کی نماز کی یہ اہمیت ہمیں معلوم ہوئی ہے. چلیے اب اس سال لاک ڈاؤن میں عید آ گئی ہے. عید کی نماز ہمیشہ باہر جا کر پڑھتے تھے، عیدگاہ میں پڑھنا یہی سنت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے. اور بارش وغیرہ یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے مجبوری ہو جائے عیدگاہ میں پڑھنے سے تو مساجد میں پڑھیں گے. لیکن اس سال جیسے سب کو معلوم ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، انڈیا کا میں جانتا ہوں کیونکہ انڈیا میں لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہے، لہٰذا عیدگاہ میں نماز پڑھنا منع ہے وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے، اور مسجدیں بھی بند ہیں. اب سوال، کیا ایسی صورت میں جب لاک ڈاؤن ہے، تقریباً جیسے یا تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، یا جیسے کہ سعودیہ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، عید کے دن بالکل آپ نہیں نکل سکتے باہر، نہ عیدگاہ نہ مسجد میں نماز پڑھتے. بعض کنٹریز میں کچھ وقت تک جو ہے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور وہاں بھی جماعت کے ساتھ لوگ عید کی نماز پڑھیں منع کر دیا گیا. اب ایسی صورت میں کیا گھر پر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں عید ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بھائی. اب یہی موضوع اصل ہے جو ہمیں بتانا ہے آپ کو، اور عید کی متعلق کچھ ضروری باتیں. گھر پر عید ہوگی، عید خوشی کا دن ہے، رمضان ختم، اس کے بعد عید کی نماز پڑھی جائے گی. رمضان کے بعد عید منانا یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے فضل کیا، ہمیں رمضان ملا، تو ہم عید سے خوش کیوں نہ ہوں؟ اگرچہ کورونا وائرس ہے، اگرچہ لاک ڈاؤن ہے، لیکن عید ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لاک ڈاؤن میں کیسی عید؟ بھائی لاک ڈاؤن میں کیوں نہیں ہوگی عید؟ بھائی عید کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ باہر نکلے تو عید، گھر میں بیٹھے تو عید نہیں ہوگی. عید ہوگی. عید خوشی کا دن ہے، اور خوشی کس لیے؟ اللہ کی نعمت کو پا کر خوش ہونا، کہ اللہ نے رمضان عطا کیا، شب قدر کو تلاش کرنے کا موقع دیا، عبادتوں کی توفیق دی، روزوں کی، نماز کی، تلاوت قرآن کی، صدقہ خیرات کی، زکوٰۃ کی، تلاوت کلام پاک کی، دعاؤں کی، توبہ استغفار کی. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمت پر خوش ہوں. قل فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اپنی جمع پونجی سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل سے خوش ہو. اللہ کا فضل ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور اس کی اہمیت ابھی ہم نے حدیث پڑھی، حتیٰ کہ حیض کی عورتوں کو بھی نکالنے کا حکم دیا گیا.
لہٰذا گھر میں بھی عید منائی جائے گی. فرسٹ بات ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جماعت نہیں ہو رہی ہے باہر لیکن گھر میں عید منائی جائے گی. ہر فیملی اپنے اپنے گھر میں عید منائیں گے, اس میں کوئی. اب یہاں سب سے اہم مسئلہ جو گھر میں نماز عید کا ہوتا ہے وہ ہے نماز عید. تو اس سلسلے میں جمہور علماء, جمہور فقہا, راجح قول حدیثوں کی روشنی میں صحابہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہے کہ گھر پر بھی عید کی نماز پڑھنی چاہیے اور وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہ پڑھی جائے عید کی نماز, لیکن صحیح بات راجح یہ ہے کہ گھر پر پڑھی جائے گی. اور اس پر الحمدللہ سعودی عرب میں علماء کی جو کمیٹی ہے ان کا فتویٰ بھی آ چکا ہے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں الحمدللہ فتویٰ بھی آ چکا ہے, اور دلائلوں سے انہوں نے بتا دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے واقعات کو جب میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عید کی نماز گھر پر پڑھی جائے گی. عید کی نماز گھر پر کون پڑھ سکتا ہے؟ 2. نمبر 1 وہ آدمی جس کو باہر عیدگاہ کی نماز چھوٹ گئی, لیٹ ہو گئی. یہ تو ابھی تو نہیں ہو رہا ہے لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں میں. لاک ڈاؤن نہ ہوتا, اوپن ہوتا اور عیدگاہ میں نماز ہوتی, آدمی کو عید کی نماز مس ہو گئی, عیدگاہ میں نہیں پہنچ پایا, سلام پھیر دی امام صاحب, ختم ہو گئی عید کی نماز, سو گیا. اب کیا کرے گا؟ گھر پر پڑھے گا وہ 2 رکعت, بالکل عید کی نماز ویسی جیسے امام صاحب عیدگاہ میں پڑھے ہیں. 1. نمبر 2 باہر نکلنا مجبوری ہو کسی کے لیے, جیسے بیمار ہے باہر نہیں جا سکتا ہے, یا عورت ہے کپڑے نہیں ہے اس کے پاس باہر نکلنے کے لیے, دوپٹہ ڈالنے کے لیے 1 جوڑا ہے بس, نہ بال ڈھانک کیا کہتے ہیں چہرے کو کور نہیں کر سکتی ہے, مجبوری ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہے, دوپٹہ وغیرہ ڈال کے وہ جائے باہر عید کی نماز پڑھے. یا بیماری ہو جیسے ابھی ہم نے بتایا, آدمی خود بیمار ہے اور ڈاکٹر نے باہر نکلنے سے منع کیا, لہٰذا لوگ جا کر عید میں تو عیدگاہ میں پڑھیں گے لیکن یہ نہیں پڑھ سکتا نا, بیمار ہے نا. یا لاک ڈاؤن جو ایسے بھی کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے, ممانعت آ گئی ہے, تو ایسی صورت میں عید کی نماز گھر میں پڑھی جائے گی. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں صحیح سند سے ایک واقعہ نقل کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ یہ بصرہ شہر جانتے ہیں نا عراق میں بصرہ سٹی, تو بصرہ سٹی میں یہ رہتے تھے اور ان کا ایک گھر جو ہے ایک گاؤں تھا, وہاں زاویہ نام تھا اس کا گاؤں کا, بصرہ کے قرب و جوار میں. تو وہاں بھی ان کا ایک گھر تھا, وہاں ان کی فیملی غلام وغیرہ رہتے تھے. تو ہوا کیا, عید کی نماز ان کی مس ہو گئی. کس کی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی. تو انہوں نے کیا کیا, زاویہ جو گاؤں ہے اس گاؤں میں جو ان کا گھر تھا, تو گھر میں انہوں نے اپنے فیملی والوں کو جمع کیا, اپنے غلاموں کو جمع کیا, اور 2 رکعت عید کی نماز انہوں نے گھر پر پڑھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے حدیث واقع ہے. تو ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں جو باہر نہ پڑھ سکے, چاہے مس ہو جائے یا مجبوری ہو جیسے کورونا ہے آج کل, تو وہ گھر پر 2 رکعت پڑھے گا, جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اب جیسے ہم جو ہے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, ایک بھی دلیل ہے, آپ مسجد میں پڑھنا ہے نا مرد کو تو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء, تو آپ گھر پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد بند ہے, تو گھر پہ مسجد میں باہر جانا منع ہے, کورونا کی وجہ سے مجبوری ہے, تو ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو جس طریقے سے فرض گھر میں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی عید کی نماز بھی گھر میں پڑھیں گے. تراویح بھی پڑھ رہے ہیں نا گھر پر, تراویح تہجد وغیرہ, ٹھیک ہے, تو ویسے ہی عید کی نماز بھی گھر پر پڑھی جائے گی 2 رکعت. یہی راجح قول ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے علماء کا, لہٰذا اس پر عمل ہوگا. سوال, عید کی نماز جب پڑھنی ہے تو کیا خطبہ بھی دیا جائے گا؟ جواب, نہیں, خطبہ نہیں ہوگا. اب عید کی نماز آدمی گھر میں اکیلا ہے وہ پڑھ لے, یا فیملی ہے جماعت کے ساتھ پڑھے, کیونکہ بیچلر ایک آدمی اکیلا ہے, گھر پر کوئی بھی نہیں ہے, بھالوں کے ساتھ ایسی مجبوری ہو گئی, پوری فیملی پاکستانی انڈیا گئی, لاک ڈاؤن میں پھنس گئی, بیچارے داماد صاحب اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی ہیں, ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کا, اکیلا ہے بیچارہ گھر پر, تو وہ اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ اکیلا نماز پڑھے گا, جماعت تو ہے ہی نہیں کیونکہ اکیلا ہے, کیسے پڑھے گا؟ آگے آ رہا ہے مسئلہ. اچھا, لوگ ہیں میاں بیوی 4-5 بچے ہیں, ٹھیک ہے, پوری فیملی مل کر پڑھے گی نماز عید کی, خطبہ نہیں دیا جائے گا, یہی راجح قول ہے, کیونکہ خطبہ عیدگاہ میں ہوتا ہے یا مسجد میں, تو وہاں نہیں. اب آپ کو گھر پر پڑھنا ہے تو ایک صرف نماز پڑھی جائے گی, خطبہ نہیں دیا جائے گا. کیسے پڑھی جائے گی عید کی نماز؟
بالکل جو سنت سے ثابت حدیثوں سے وہ اس طریقے سے 2 رکعت پڑھی جائے گی بلا خطبہ کے، ہم نے بتا دیا، اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں دی جائے گی، جیسا کہ سنت ہے عید کی نماز۔ اب 2 رکعت کیسے پڑھنا یاد رکھیے، کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے مسئلہ، ہر گھر میں عید کی نماز ہوگی، اب آپ امام، میں امام، عبداللہ صاحب امام، عبد الرحمن امام، حامد بھائی امام، اسد اللہ خان صاحب امام، عامر خان، مشہود، فلاں، عمران بھائی، فلان فلان، سب اپنے اپنے گھروں میں امام بننے والے ہیں، سب اب پڑھانا ہے سب کو عید کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو لہذا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ کیسے پڑھائیں گے آپ؟ کال کریں گے اس وقت صبح، کون اٹھائے گا فون آپ کا؟ مسئلہ معلوم کر لیجئے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر تو لوگ کلپیں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے خاص طریقے سے بھی بھیج رہے ہیں، اس میں بعض غلطیاں بھی ہیں۔ بہرحال صحیح طریقہ کیا ہے عید کی نماز پڑھنے کا؟ 2 رکعت پڑھی جائے گی، جہری ہوگی، مطلب سری نہیں۔ تو جب جہری ہوگی تو صورتیں یاد نہیں ہو تو صورتیں یاد رکھ لیں جن کو امامت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ یاد کر لیجیے، یا سورہ قاف اور اقتربت الساعہ وانشق القمر یاد کر لیجیے۔ پہلی رکعت میں تکبیرت الاحرام کے ساتھ 7 تکبیرات پڑھی جائے گی۔ اچھا یاد رکھنا، شروع میں اللہ اکبر بولتے ہیں نا، اس کو تکبیرت الاحرام بولتے ہیں، اس کو ملا کر 7 تکبیریں، مطلب اس کو چھوڑیں گے تو 6 تکبیر ہے ایکسٹرا، سمجھ میں آ رہا نا؟ پہلی رکعت میں ٹوٹل 7، ایسے جیسے 7، فرسٹ رکعت میں 7، سیکنڈ رکعت میں 5، 7 5 7 5 7 5 یاد رکھیے۔ فرسٹ رکعت میں 7 مطلب ٹوٹل 7، اللہ اکبر پہلے ہے نا، پھر اللہ اکبر، اللہ گن گن کر 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ قرات سے پہلے، کچھ بھی پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا، سورہ فاتحہ سے پہلے فرسٹ رکعت میں 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی، کہی جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، ظاہر بات ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، وہ سورہ، یا سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، جو ایک لمبی سورہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سورہ، کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو کچھ اور بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ پڑھ لے اچھا ہے اور آسان ہے سورہ، جس کو یاد ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو آج یاد کر لے سکتا ہے، شام میں ہو، اسی بہانے اجر بھی مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ، پھر اس کے بعد رکوع، جیسے نارمل نمازوں میں رکوع ہوتا ہے، اور رکوع کی دعائیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ سجدہ، سجدے کی نارمل دعا سبحان رب الاعلیٰ، پھر دوسرا 2 سجدے کے بیچ کے درمیان دعا رب اغفر لی ربی، اللہم اهدنی رب اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی، یا جو بھی دعائیں ہیں اس کی، پھر دوسرا سجدہ اس کی، پھر اٹھے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب جب اٹھے گا، کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت ہے، 5 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے 5 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ غاشیہ یا سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اگر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے تو دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ سورہ اعلیٰ کیا؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، مشہور سورہ ہے جو جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں اکثر لوگ۔ تو یہ سنت رسول ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر 2 سجدے، پھر بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، ہو گئی نماز۔ پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں میں، یاد رکھیے، پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، فرسٹ رکعت میں ٹوٹل 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، 7 تکبیرات۔ دوسری رکعت میں جب اٹھ کر کھڑے رہیں گے تو 5 مرتبہ تکبیرات پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ یا سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس طریقے سے عید کی نماز ختم ہوگی۔ آپ پڑھا دیجئے، مرد پڑھائیں گے، جس کو قرآن زیادہ ہو وہ پڑھائیں گے، نابالغ بچہ پڑھا سکتا ہے، بتایا تھا ہم نے اس سے پہلے، صحابی کا عمل ہے، 7 سال کے تھے، امامت کرتے تھے اپنی قوم کی، پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کی، قبا میں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچہ ہو یا بڑا ہو، جن کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کب پڑھنا ہے بھائی نماز؟ یہ وقت، اس کا وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کا وقت، بعض علماء نے 15 کا، بعض علماء نے 20 منٹ کا ہے، 20 منٹ زیادہ اچھا ہے۔ تو آج کل جو ٹائم ہے میں بتا دوں، اس لیے 6 یا 6:15 بجے آپ پڑھیے، 5:42 کو جو ہے سورج نکل رہا ہے، تو 18 منٹ ہو جائیں گے، اگر 6 تو 6 سے 6:15 کے بیچ میں آپ پڑھ لیں، ڈیلے نہ کریں، اچھا ہے۔ لیکن اگر
6:30 تک بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. اس کا وقت کب تک رہتا ہے وہ مسئلہ الگ ہے, زوال تک رہتا ہے, لیکن سنت پر عمل ہمیں کرنا ہے جیسے ہمیشہ ہم کرتے ہیں. فجر کے بعد تو جاگنا ہی ہے نا, کون سا فجر کے بعد سونا ہے. فجر کے بعد نہانا وغیرہ جو سبھی میں بتانے جا رہا ہوں تیاری کر لیجئے, کیونکہ فیملی میں ہے نا پوری تیاری کرنا ہے. تیاری کر لیجئے. 6 بج گئے, چلیے سب بولا 6 بجے جماعت ہے بھائی, چلو 6 بجے. 6 بجے سے 20 منٹ علماء نے کہا ہے, تو 18 منٹ تو ہو گئے, 2 منٹ تو ویسے ہی ہو جائیں گے آپ صفحے درست کرنے میں, اس لیے میں 6 بجے کہہ رہا ہوں. 6:05 6:10 ہو گئے, کوئی بات نہیں, پریشان مت ہوئیے, لیکن پڑھ لیجیے نماز, ٹھیک ہے. اور صفحے کیسی بنانا ہے, امام صاحب آگے ٹھہرنا ہے, یہ تو معلوم ہے. اب مرد اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پہلی صف میں ٹھہریں گے. مرد امام کے علاوہ بول رہا ہوں, امام تو مرد ہوگا بھائی, عورت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب جیسے حارث بھائی ہیں, چلیے مثال کے طور پر دیکھیں, حارث بھائی نماز پڑھا رہے یا عبد الوارث نماز پڑھا رہے, حارث بھائی نماز پڑھا رہے, حارث بھائی آگے ٹھہریں گے, عبد الوارث پیچھے ٹھہریں گے, ٹھیک ہے. عبد الوارث ہے اور ان کے بھائی ہیں مثال کے طور پر, وہ پیچھے کی صف میں ٹھہریں گے. اب پھر حارث بھائی کی فیملی, ان کی وائف اور ان کی بچیاں ہیں, وہ سیکنڈ صف میں ٹھہریں گے. یا پورے ایک ساتھ پڑھ رہے فیملی, تو بہرحال جو بھی ہیں میں بتا رہا ہوں, ایک مرد حارث بھائی پہلی صف میں, ہم حارث بھائی کی مثال لے رہے ہیں, حارث بھائی پہلی صف میں امام ہوں گے, وہ پیچھے پہلی صف میں سارے جینٹس, حذیفہ, حنزلہ, ٹھیک ہے, عبد الوارث, بھیجان وغیرہ, میں مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پیچھے لیڈیز پڑھیں گے, جتنے بھی لیڈیز ہیں پورے ایک صف میں آ گئے, ٹھیک ہے, 2 صف میں آ جائیں گے, لاسٹ صف لیڈیز کی صف, تو اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن اگر کہیں 2 ہی آدمی ہیں اور ایک عورت, جیسے میاں بیوی بیٹا ہے نا, ایسے بھی ہے نا, میاں بیوی بیٹا, تو میاں امام بازو, مثال کے طور پر عامر بھائی امامت کر رہے, عمار رائٹ سائڈ پر کھڑے ہو گئے, عمار کی امی پیچھے کھڑی ہو گئی, یہ بھی ایک شکل ہے. تو بہرحال ٹھہرنے کا جو طریقہ ہے, اگر امام کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے, ایک ہی بچہ ہے, تو وہ رائٹ سائڈ پر کھڑا رہے گا, امام لیفٹ سائڈ پر کھڑا رہے گا, اور جو بچہ ہے مقتدی ہو یا آدمی ہو رائٹ سائڈ پر, عورت پیچھے رہے گی. اس شکل سے نماز پڑھی جائے گی. اگر عورت اکیلی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو اکیلی اپنی نماز پڑھ لے گی, ٹھیک ہے. چلیے, کب پڑھنا ہے ہم نے بتا دیا, سورج نکلنے کے بعد ایک نیزہ اوپر جائے, جو تقریباً 20 منٹ علماء نے کہا ہے, 20 منٹ کا ٹائم, 42 کو ہو رہا ہے تو 6:02 ہو رہا ہے ایگزیکٹلی, ہے نا, 18 19 20, ہاں 6:02, اسی لیے میں نے اندازے میں کہا 6 سوا 6 6:05, بلکہ بہتر ہے کہ 6:05 6:02-3 پر پڑھ لی جائے نماز, سب کو بتا دیا جائے. کیا اس کے لیے غسل ہوگا, کھجور کھانا وغیرہ سب مسئلے؟ جی ہاں, علماء نے کہا کہ غسل بالکل ہوگا, کیونکہ دیکھیں باہر جا کے نہیں پڑھ رہے ہیں, گھر پہ پڑھ رہے ہیں, تو باقی چیزوں پر عمل ہوگا, جیسے کھجور کھا کر, کیونکہ نبی علیہ السلام کے عید الفطر کیا ہے, نبی السلام نے کچھ کھا کر عید کی نماز پڑھی ہے, تو ہم خالی پیٹ نہ پڑھیں, ہم بھی تاقدت میں کھجور کھا لیں عید کی نماز سے پہلے. بھائی جانا تو نہیں ہے, لیکن گھر میں تو ہے نا, کھجوریں ہیں, آپ کھجوریں کھا لیں تاقدت میں, رطب ہو تو بہتر ہے, رطب کھا لیں, نبی وسلم نے رطب کھایا اور اس کے بعد نماز پڑھی تھی عید کی, ٹھیک ہے. تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے, کھجوریں کھائیں گے, بچوں کو بھی تاقدت میں 1 یا 3 یا 5 کھجور کھائیں گے. غسل کریں گے, جی ہاں. نیا کپڑا, جی ہاں, نیا کپڑا یا صاف کپڑا, نیا ہو یا صاف ہو, کوئی بھی آپ کپڑا پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, گھر میں جو آپ کا کپڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہے, خاص طور سے ہم جو ہے جدہ سے پروگرام ہو رہا ہے, یہاں جدہ کو سامنے رکھ کر ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں. انڈیا پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن وغیرہ کے مسئلے چل رہے ہیں, وہاں بھی جو آپ کے گھر میں اچھا کپڑا ہے, کوئی نیا کپڑا ہے, کوئی صاف کپڑا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کپڑے کو, صاف تو پاک ہونا شرط ہے نا, وہ کپڑا آپ پہن لیجئے. یہ مت کہیے کہ نہیں لاک ڈاؤن ہے لہٰذا ہم خوشی نہیں منائیں گے. کیا مطلب خوشی منانے کا؟ ہم کہہ رہے ہیں خوشی منانے کا مطلب عید کا دن ہے نا. آپ لاک ڈاؤن میں ہیں, انڈیا میں بھی ٹھیک ہے, حالات ہیں, کورونا وائرس ہے, سب کچھ ہے, لیکن عید کا دن تو ہے نا. کیا آپ عید کے دن جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے؟ عید کی نماز پڑھیں گے. کیا عید کے دن کھجور نہیں کھائیں گے سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ عمل کریں گے. تو غسل کرنا ہے وہ بھی کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایسے تکبیرات کی بھی علماء نے اجازت دی ہے, بات تکبیرات بھی آپ کہہ سکتے ہیں نماز عید سے پہلے تک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے صلہ رحمی, دلوں کو جوڑنا. عید کا دن ہے, ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیجیے. اب فیملی سے ابا امی ہیں, باہر ہیں, دور ہیں, والدین ہیں, بھائی بہنیں ہیں, تو کیا الیکٹرانک میڈیا کا یوز نہیں کر سکتے آپ؟ واٹس ایپ کالنگس ہے, ٹھیک ہے, فون ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ایمو ہے آپ کے پاس, اس پر بات کیجیے.
السلام علیکم وعلیکم السلام، الحمدللہ عید منا لی ہم نے. ایک بات کیجئے، لوگوں کو جو ہے دلوں کو خوش کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی کیجئے عید کے دن، اور خوشی کو بانٹیے، خوشی کو بانٹیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا آپ گھر بیٹھے جو ہے عید کی مبارکبادی جسے تقبل اللہ منا منکم کہہ سکتے نہیں کہتے؟ بالکل کہہ سکتے، ثابت ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. عید مبارک بھی بولنا، لیکن نماز کے بعد. سنت یہی ہے. بعض لوگ جو ہے چاند رات سے شروع ہو جاتے، وہ ایک کیا کرتے، سیو کر لیتے ایک میسج کو، سب کو پورے کانٹیکٹ میں بھیج کے چھوڑ دینا، ختم، فری میں، مال مفت دل بے رحم جیسا بولتے ہیں. وہ جو ہے کانٹیکٹ، اب کہاں کال کر لیتے بیٹھنا، 1 ریال جاتا، 2 ریال. صلہ رحمی دیکھیے کیسی، نوز بے کیا صلہ رحمی ہے بھائی. ایک میسج کر کے پورے، وہ بھی رات میں. صحابہ ایک دوسرے کو مبارکبادی کب دیتے تھے؟ نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد؟ سنت کیا ہے بتائیے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیوں نہ ہو کہ ہم سلف کے طریقے پر چلے بھائی. جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عید کی رات، چاند رات آپ عید مبارک بولنا حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بدعت میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی فتویٰ دیا تھا، بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ جو ہے عید کے بعد ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا من یا مبارکبادیاں دیتے تھے. تو کیوں ہم نہ اس پر عمل کریں؟ کر سکتے ہیں نا، کیجیے، کیوں پہلے کر رہے ہیں. اور فون کر کے خیریت لینا زیادہ صحیح ہے، بجائے یہ کہ واٹس ایپ پہ ایک سیو کر کے ایک میسج کو آپ اس کو پورے کانٹیکٹس میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں کال کیجئے نا. کیا ہو رہا ہے کال کرنے میں؟ کتنا پیسہ جا رہا ہے؟ ابا کو کال کریں گے، امی کو کال کریں گے، 2-3 ریال کا خرچہ آئے گا نا. کیا پتا اس 2 ریال کے پیچھے 2 لاکھ ریال دے دے اللہ آپ کو. کیوں؟ صلہ رحمی ہے نا. صلہ رحمی پر تو بڑی خوشخبریاں آئی ہیں حدیثوں میں. لہٰذا یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، جو زکوٰۃ الفطر سے ریلیٹڈ یا عید کی نماز سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم نے بیان کیے ہیں. علماء موجود ہیں، اور کہیں جہاں جیسے علماء کی فتاوی کمیٹی، علماء نے بڑا اچھا کہا ہے، جیسے سعودی عرب ہے، یہاں مفتی ہے، یہاں علماء ہے، فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اس کو پھیلانا چاہیے، اسی پر عمل ہونا چاہیے. اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور جہاں انڈیا پاکستان ہے تو الحمدللہ علماء کی کمی نہیں ہے، علماء موجود ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلے میں تشنگی چاہیے یا سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہیں، آپ مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو اہل علم سے پوچھئے، جو علماء راسخین ہیں ان سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے اور مسئلے کو ان پر عمل کیجئے. اور جو لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کو بھی توڑ کر نعوذ باللہ عید کی شاپنگ کا ایک عجیب چکر چلا ہوا ہے انڈیا پاکستان میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے نہیں نکلنا چاہیے. کون سی شاپنگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پریشان ہیں کھانے کے لیے، لوگ جو ہے کھانے پینے کا واویلا ہوا ہے، مسئلہ ہوا ہے لوگوں کے پاس. زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے جو ہے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، اور آپ جو ہے عید کی شاپنگ میں جو ہے راتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن توڑتے ہیں، یا جو ٹائم ملا ہے اس ٹائم پر بھی جا کر جو ہے آپ جو ہے خوب شاپنگ وغیرہ کرتے ہوئے اپنے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں. جبکہ مزدور طبقہ یا انڈیا پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ایک دوسرے کا فکر کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور جو سنت ہے اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ 30 روزے ہمیں نصیب فرما، اور 30 رمضان ہمیں نصیب فرما، اور عید کی حقیقی خوشی تمام مسلمان بھائیوں کو نصیب فرما. اور جہاں کہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے رزق کے مسائل ہیں، اللہ ہمارے بھائی بہنیں جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے معاملے کو آسان فرما دے، اور اس وبائی مرض کو جلد از جلد ہم سے ہٹا دے، دنیا میں تمام لوگوں سے ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ خوشی حقیقت میں منانے کی سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جو ٹائم باقی رہ گیا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھیں. اور عید کی رات، چاند رات خاص طور سے کوئی عبادتیں کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا یہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، جیسے چاند نظر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں عید کا مسئلہ، پھر مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.